Please share it to all your contact. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا نیا سبق شروع ہے۔ کیف ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاجر یہاجر باب مفاعلت سے معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت فرمائی۔ گویا کہ آپ کا جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے نکلے تو کیا حالات پیش آئے اور کس پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی۔ تو گویا کہ یہ پورا تذکرہ خود اس واقعے کو نقل کرنے والی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو آپ کے گھرانے کی ایک فرد تھی، اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفیق سفر تھے، جو حضرت عائشہ کے والد محترم تھے۔ تو گویا کہ اس وقت ان کا پورا منظر عائشہ کے سامنے ہے، تو وہ بیان کیا۔ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت لم اعقل ابوی قط الا وہما یدینان الدین۔ دان یدین دینن مانے مذہب اختیار کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے والدین کو کبھی نہیں سمجھا، نہیں دیکھا، یعنی جب سے میں نے ہوش و حواس سنبھالا تب سے میں نے اپنے والدین کو نہیں دیکھا، مگر وہ دونوں دین کو یعنی مذہب اسلام کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ یعنی گویا کہ آپ کے والدین وہ ان مبارک لوگوں میں سے تھے جو ابتدائی ہی میں اسلام لے آئے تھے۔ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم طَرَفَيِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً۔ اور ہم پر کوئی دن نہیں گزرتا تھا مگر اس دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں آیا کرتے تھے دین کے دونوں طرف، یعنی صبح اور شام کو۔ یعنی ہمارے گھرانے سے اللہ کے نبی کا تعلق بہت مضبوط اور بہت محبتانہ تھا، جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی کی ہمارے گھر ہمیشہ آمد و رفت جاری تھی۔ فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا نَحْوَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ۔ جب مسلمان آزمائے گئے، مکہ میں کفاروں نے مسلمانوں کی زندگی کو تنگ کیا، پریشان کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کر کے نکلے، یعنی حبشہ کی ہجرت کی۔ گویا کہ ہجرت اصلی جو مکہ سے مدینہ ہوئی، اس سے پہلے بھی مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، اور وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ گویا کہ وہ پہلی ہجرت تھی اصل میں۔ تو گویا کہ اس ہجرت کے قافلے میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حتیٰ اذا بلغ برق الغمادی، یہاں تک کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برق الغماد ایک جگہ کا نام ہے، برق الغماد کے مقام پر پہنچے، مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی ہجرت کے لیے جب نکلنے کا ارادہ کیا، بلکہ ارادہ کیا نکل ہی چکے، اور مقام برق الغماد تک پہنچے، جو مکہ سے تقریباً 5 راتوں کے فاصلے پر تھا، یعنی ایک اچھا خاصا راستہ طے کر لیا۔ لقیہ ابن الدغنتی، حضرت ابن الدغنہ جو اس وقت آگے خود ہی آ رہا ہے کہ ایک معزز شخص تھے وہاں کے، ابن الدغنہ کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ ابن الدغنہ کون تھے؟ وہو سید القارتی، وہ قبیلے قارہ کے سردار تھے، اور اپنے قبیلے کے معزز اور محترم شخص تھے۔ فقال این ترید یا ابا بکر، تو انہوں نے حضرت ابوبکر کو برق الغماد میں دیکھا کہ ابوبکر آپ کہاں؟ فرمایا کہ آپ کہاں کا قصد، کہاں کا ارادہ کیے ہوئے ہو اے ابو بکر؟
فقال ابو بکر اخرجنی قومی فارید ان اسیح فی الارض واعبد ربی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، پریشان کر رکھا ہے، اب مجھے اپنے مقام پر رہنا اچھا نہیں لگ رہا ہے اور جینا دوبھر ہو رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں زمین میں سیاحی کروں۔ ساحہ یسیح سیاح میں نے سیر و تفریح کرنا، گھومنا پھرنا، میں زمین میں آزاد ہو کر گھوموں پھروں اور میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ ان حالات کے ساتھ اپنے رب کی عبادت بھی نہیں کر سکتا ہوں، اور گویا کہ میری زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، تو میں ایسی زمین کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ قال ابن الدغنتی، تو ابن الدغنہ نے فرمایا، فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، بے شک آپ کے مثل اے ابو بکر نہ نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے۔ آپ جیسے بھلے شخص جو لوگوں کے کام آنے والے، انسانیت کے ہمدرد اور بہی خواہ، اور آپ اس طرح چلے جائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور آپ کے وصفوں کو بھی بیان کیا، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثالی شخصیت تھے، دین میں داخل ہونے سے پہلے بھی آپ کا ایک مقام تھا۔ اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمُعْدِمَ، معدم اعدم یعدم، اعدامن کے معنی آتے ہیں اسباب سے خالی اور عاری ہونا، یعنی آپ معدم، محتاج کی، پریشان حال کی، اسباب سے خالی شخص کے لیے آپ کماتے ہیں، یعنی آپ کما کر ایسے لوگوں کو گویا کہ تعاون کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وصل الرحیم کے معنی آتے ہیں صلہ رحمی کرنا، رحیم کی جمع ارحام، اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، کل یکل، کل کے معنی بوجھ اٹھانا، یعنی مراد کل ان کی جمع اکلال کے معنی بوجھ، اور آپ دوسروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، پریشان حال لوگوں کے بوجھ کو آپ اٹھاتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، قرا یقری، قرن کے معنی مہمان نوازی کرنا، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، نوائب الحق کی تعبیر استعمال ہوتی ہے عربی میں مصائب زمانہ، حالات کے معنی میں آتا ہے۔ اصل میں نابا ینوب، نوبن کے معنی آتے پیش آنا، اور اسی سے لیا گیا ہے نوائب الحق یعنی مصائب زمانہ، اور آپ مصائب زمانہ کے خلاف تعاون کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی اعانت کرتے ہیں۔ فَأَنَا لَكَ جَارٌ، تو میں آپ کا پڑوسی ہوں، یعنی میں آپ کو پناہ دینے والا ہوں۔ ایسے حالات میں کوئی اگر آپ کو ساتھ دے نہ دے، لیکن آپ واپس چلو اور میں آپ کو مکہ میں پناہ دوں گا، اور وہاں گویا کہ اس وقت یہ بات تھی کہ کوئی کسی کو پناہ دے دیتا تھا تو پھر اس کو کوئی ستاتا نہیں تھا، کوئی اس کو پریشان نہیں کرتا تھا۔ فَأَنَا لَكَ جَارٌ، تو بے شک میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تم کو پناہ دینے والا ہوں۔ ارجع وَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَدِكَ، آپ لوٹ جائیے اور اپنے رب کی عبادت کیجیے آپ کے شہر میں، یعنی آپ کے مقام پر رہ کر آپ آزادی کے ساتھ، آپ کو کوئی ستائے گا نہیں، اس بات کی میں گارنٹی لیتا ہوں۔ بہرحال یہ چونکہ پناہ دے چکے تھے ابن الدغنہ، اور وہ قبیلے کے سردار تھے، تو اس پر گویا کہ اعتبار کر لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ فرجع، تو وہ واپس لوٹ گئے۔ وارتحل معہ ابن الدغنتی، اور آپ کے ساتھ ابن الدغنہ نے بھی رحلت کی، یعنی مراد سفر کیا، ان کے ساتھ چلے، وہاں سے ان کے ساتھ ساتھ گویا واپس آئے۔ یہاں مقام پر آنے کے بعد چونکہ اب پناہ دے چکے تھے تو اس کا اعلان ہونا ضروری تھا، تاکہ کوئی ابن الدغنہ کی پناہ کو نہ توڑے اور ان کے پناہ میں رہتے ہوئے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کہ عہد شکنی اس زمانے میں ایک بہت بری چیز سمجھی جاتی تھی۔ فطاف ابن الدغنۃ عشیۃ فی اشراف قریش، تو ابن الدغنہ نے قریش کے معزز لوگوں کے بیچ میں ایک شام گشت لگایا، اور گشت لگا کر سب کو یہ کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟
فقال لهم، تو انہوں نے ان سے کہا، ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج، کہ ابو بکر تو اس جیسا آدمی نہ نکلتا ہے اور نہ ایسے شخص کو نکالا جاتا ہے۔ اتخرجون رجلا یکسب المعدم ویصل الرحم ویحمل الکل ویقری الضیف ویعین علی نوائب الحق، کیا تم ایسے شخص کو نکالتے ہو جو محتاج کے لیے کماتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، بوجھوں کو اٹھاتا ہے اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے اور مصائب زمانہ کے خلاف کسی کی تعاون اور اعانت کرتا ہے؟ ایسے انسانی صفت کے حامل شخص کو تم کیا کرتے ہو؟ نکالتے ہو؟ کیا تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ فلم تکذب قریش بجوار ابن الدغنۃ، تو قریش نے ابن الدغنہ کی پناہ کو نہیں جھٹلایا، یعنی تسلیم کیا کہ ابن الدغنہ آپ سردار ہیں اور آپ ابوبکر کو اپنی پناہ میں لیتے ہیں، تو ہم آپ کی پناہ کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب آپ کی پناہ میں آ گئے تو ہم ہرگز ان کو کوئی گزند اور کوئی تکلیف اب نہیں پہنچائیں گے۔ وقالوا لابن الدغنۃ، لیکن ساتھ ساتھ میں انہوں نے گویا کہ عہد شکنی نہ کرنے کا وعدہ کیا، لیکن کچھ شرائط لگائی۔ تو انہوں نے ابن الدغنہ سے کہا، آپ بلا شبہ پناہ دیجئے، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مر ابا بکر، مر صیغہ امر ہے، آپ حضرت ابوبکر کو حکم دیجئے، فلیعبد ربہ فی دارہ، تو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے اپنے گھر میں، فلیصلی فیہا ولیقرأ ما شاء، تو وہ اس گھر ہی میں جتنی چاہے نمازیں پڑھے اور جتنا چاہے وہ قرآن کی تلاوت کرے، لیکن اس کا اظہار نہ کرنے پاوے، چونکہ ان کو ڈر تھا اور دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر سے معاشرے کے لوگ متاثر ہوتے جا رہے۔ ہر زمانے میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ دشمن اور حاسدین جو ہے وہ کہ اس شخص سے لوگ قریب ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ حربہ اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے یہ بات کہی، وَلَا يُؤْذِينَا بِذَلِكَ، اور وہ ہم کو اس کے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچائے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اگر علل اعلان کیا کریں گے، عبادت کریں گے وغیرہ اور قرآن کی تلاوت کریں گے تو لوگ ان سے متاثر ہو رہے اور دیکھ رہے تھے اور معتقد بن کر ان کے ہوتے جائیں گے، تو یہ چیز ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنے گی، گویا کہ ہمارے ہی لوگ جو ہے دوسروں کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں۔ وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِهِ، استعلن یستعلن کے معنی کسی کام کو علل اعلان کرنا، اور حضرت ابوبکر اس کو یعنی عبادت کو اور قرآن کی تلاوت کو علل اعلان نہ کرے، اپنے گھر میں خلوت میں رہ کر جو چاہے وہ کرنا چاہے، ہمیں کوئی اس سے آپتی اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ فَإِنَّا نَخْشَىٰ أَن يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ وہ ہماری عورتوں کو اور ہمارے اولادوں کو فتنے میں ڈال دیں، یعنی اگر اس طرح کریں گے تو ہماری عورتیں اور بچے وغیرہ کیا ہے ان سے متاثر ہو جائیں گے اور ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ فقال ذلك ابن الدغنة لأبی بکر، تو اس بات کو ابن الدغنہ نے ابو بکر سے کہا کہ آپ میری پناہ میں ہیں اور میری پناہ میں رہتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، لیکن آپ کچھ چیزوں کا خیال رکھیے گا، اور وہ کچھ چیزیں یہ تھی کہ آپ اپنے گھر میں رہ کر انفرادی طور پر خلوت میں رہ کر آپ جتنی اللہ کی عبادت کرنا چاہے، تلاوت کرنا چاہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا اظہار مت کرنا، علل اعلان اس چیز کو مت کرنا۔ فلبث ابو بکر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر بات ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ صفات کے حامل شخص ہے، تو انہوں نے ان شرطوں کا پورا لحاظ رکھا اور جو شرطیں لگائی تھی اسی شرطوں پر عمل کیا۔ تو حضرت ابوبکر اس کے ساتھ یعنی ان شرطوں کے ساتھ ٹھہرے رہے، تو وہ اپنی رب کی عبادت کرتے اپنے گھر میں، اور اپنی نماز کو
علل اعلان نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے گھر کے علاوہ میں کہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے، یعنی گویا کہ شرطوں کے مطابق وہ رہنے لگے اور زندگی گزارنے لگے۔ یہ معاملہ ہوتے 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 جو ہے پھر حضرت ابوبکر اپنے گھر میں تھے تو ان کا ایک ارادہ ہوا، ایک دلی تمنا ہوئی، اور دلی تمنا کیا ہے وہ آگے بیان کر رہا ہے۔ ثم بدا لأبی بکر فابتنا مسجدا بفناء دارہ وکان یصلی فیہ ویقرأ القرآن۔ بدا الشیء، بدا لہو الشیء، کسی کو کوئی چیز کا خیال آنا، بدا یبدو بدون کے معنی آتے ہیں اصل میں ظاہر ہونا۔ پھر حضرت ابو بکر کو یہ ارادہ ہوا، ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا۔ کیا داعیہ پیدا ہوا؟ فَابْتَنَا مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، تو انہوں نے ایک یعنی گویا کہ مسجد بنانے کا داعیہ پیدا ہوا، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی اپنے گھر کے صحن میں، تاکہ یہ احساس کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں۔ وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، تو وہ اس میں نماز پڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ لیکن روشنی تو روشنی ہے، روشنی چاہے بند کمرے میں بھی ہو وہ اپنا اجالا دینا شروع کر دیتی ہے۔ وہ ایک حقیقت ہے کہ کفر کی حرکت جو ہے وہ خدا کے نور کو جو ہے وہ کبھی بجھا نہیں سکتی ہے، اور غیب سے پھر کیا ہونے لگا، وہ اپنے گھر میں رہ کر عبادت کر رہے تھے، لیکن معتقدین کا حلقہ اور آپ کی محبت جو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھی تھی وہ کہاں جانے والی تھی۔ فَيَتَقَذَّفُ عَلَيْهِ النِّسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، تقذف کے معنی آتے ہیں کسی چیز پر ٹوٹ پڑنا، ازدحام، بھیڑ لگانا۔ تو مشرکین کی عورتیں حضرت ابوبکر صدیق پر ٹوٹ پڑتی اور ان کی اولادیں ٹوٹ پڑتی۔ وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمل سے، ان کی عبادت سے، ان کی تلاوت سے وہ تعجب کرتے تھے۔ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، اور وہ آپ کو دیکھتے تھے۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَلَيْهِ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت آہو گریہ زاری کرنے والے شخص تھے، اللہ سے ڈرنے والے، اور اللہ کے ڈر سے ہمیشہ گویا کہ وہ روتے رہتے تھے۔ بکاءً صیغہ مبالغہ ہے، آپ بہت رونے والے شخص تھے۔ لا یملک عینیہ، اپنی آنکھوں پر قابو نہیں پا سکتے تھے، یعنی گویا کہ اللہ کا تذکرہ، اللہ کا خوف، اللہ کا استحضار ہوتا تھا تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی تھی اور آنکھوں سے آنسوؤں کے قطروں کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھی۔ کب؟ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جاتا، یعنی قرآن اس انداز سے پڑھتے گویا کہ پورا استحضار ہو جاتا، اور قرآن کی معنویت سامنے ہو کر گویا کہ پڑھتے تھے تو آپ اپنی آنکھوں پر قابو نہیں پا پاتے تھے۔ وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، تو اس بات نے قریش کے معزز لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا کہ یہ تو اندر رہتے ہوئے بھی لوگ جو ہے باہر سے آ کے ان کے یہاں جمع ہوتے ہیں اور ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس بات نے قریش کے معزز لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدُّغُنَّةِ، تو انہوں نے ابن الدغنہ کو کہلا بھیجا، چونکہ انہوں نے پناہ لے رکھی تھی، تو قبل اس کے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی بات کہتے اور ان کو روکتے اور ان کو کیا ہے کوئی تکلیف پہنچاتے، پہلے جنہوں نے پناہ دی تھی ان تک یہ بات پہنچائی، تو انہوں نے ابن الدغنہ کو کہلا بھیجا۔ فقدم علیہم، تو وہ ان کے پاس آئے، کون؟ ابن الدغنہ۔ فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا، انا قد اجزنا ابا بکر بجوارک علی ان یعبد ربہ فی دارہ فقد جاوز ذلک فابتنا۔ بہرحال یہ سبق ہمارا لمبا ہوتا جا رہا ہے اور ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے، لہذا ہم آج سبق کو یہی تک روک لیتے ہیں۔ لا یملک عینیہ اذا قرئ القرآن، اور وہ اپنے آنکھوں پر قابو نہیں پا پاتے تھے جب قرآن کی
تلاوت کی جاتی. اب گویا سے یہاں سے گویا ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، وقت پورا ہو رہا ہے، لہذا باقی سبق ہم آئندہ کل شروع کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.